ٹیک ٹی وی لائیو سپر چیٹ میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور آپ کے کنسرنز، کمنٹس اور کویشچنز بھی لیں گے۔ آج کے سپر چیٹ میں جو ہمارا ایجنڈا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز پر حاوی ہے، وہ ہے کوآڈ کی میٹنگ جو ٹوکیو میں ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، مگر دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس اپنے طور پر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اپنے طور پر ٹیوے لگا رہے ہیں کہ یہ جو 4 جائنٹس کی میٹنگ اس وقت ٹوکیو میں ہو رہی ہے، کیا چین کو یہ ایک طرح سے کنٹین کرنے کے لیے ہے؟ ادھر چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈفرینٹ لوگوں نے بھی اپنے کنسرنز کا اور ان کے جو ایک طرح سے حامی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یا جو ایکسٹریم لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آفٹر آل چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اتنے بڑے اکٹھ کی کیا ضرورت ہے۔ اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایکٹیو پالیٹکس کی جو پارٹیسپیشن ہے، آج اس کے 20 سال ہو گئے۔ گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے لے کر پرائم منسٹر نریندر مودی تک کا جو سفر ہے اس کے 20 سال ہو گئے۔ امت شاہ جی نے آج ایک کنگریچولیشن کا ویڈیو بھی ریلیز کیا اور پرائم منسٹر نریندر مودی پر متواتر اٹیک ہوتے رہتے ہیں لیفٹ کی طرفوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حامی ایکسٹریم اسلامسٹ ہیں وہ بھی اس میلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور نواز شریف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور ان کی بہت ساری ٹیم کے لوگوں کے خلاف ٹرین کے مقدمات پاکستان میں بن رہے ہیں، ان پر بغاوت کے، غداری کے مقدمات بن رہے ہیں۔ وہ بھی بات چیت گلگت بلتستان میں بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور حکومت پاکستان نے آج اعلان بھی کیا ہے کہ وہ جو 14 پرزنرز جو پالیٹکس کے ایکٹیوسٹ ہیں انکلوڈنگ بابا جان، ان کی آج رہائی کا بھی اعلان کیا، مگر بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ آج شام کو ڈیبیٹ ہوگی امریکہ میں کمالا ہیرس کی اور مائک پینس کی۔ وائس پریزیڈنٹ مائک پینس اور جو کینڈیڈیٹ ہیں نیکسٹ الیکشن میں ڈیموکریٹس کی طرف سے وائس پریزیڈنسی کی مس کمالا ہیرس کی، اور صدر ٹرمپ کی کیا وہاں سچویشن ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور الیکشن کس طرف جا رہا ہے، سب پہ بات چیت ہوگی۔ ہمارے سپر چیٹ لائیو میں جڑے رہیے۔ ہر سپر چیٹ کی طرح آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی کمنٹس، آپ کے کویشچنز، آپ کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہمیں paypal.me/TechTV International پہ جو کنٹریبیوٹ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ 24/7 اراؤنڈ دا ایئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اور ہمارے لائیو سپر چیٹ کو آپ دیکھتے رہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہم آج جوڑ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت IPL کے میچز ہو رہے ہیں اور اس میں بہت ساری جو جنتا ہے وہ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کرنٹ افیئرز بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنی کمنٹری بھی شیئر کرتے ہیں لائیو سپر چیٹ میں۔ سب سے پہلے بات چیت کریں گے کوآڈ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آگے لے کر چلوں، میں چاہتا ہوں کہ جو ایک میٹنگ اس وقت ٹوکیو میں ہو رہی ہے، امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے فارن منسٹرز کی، اس میٹنگ کی ایک جھلک ANI کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
ایز آف ناؤ ابھی تک کوارڈ کی اس میٹنگ کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، نہ ہی فارن منسٹرز کے ابھی تک کے کوئی ویڈیو کلپ سامنے آئے ہیں۔ صرف ان کی میٹنگ کے ہونے کی کچھ ویڈیو کلپس سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، مگر جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اس پر چائنا کا جو کنسرن ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ آفٹر آل اس کوارڈ کا مقصد کیا ہے۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں کنٹین کرنے کے لیے ہے، آف کورس چائنا کو بھی کنٹین کرنے کے لیے ہے، مگر اس کوارڈ میٹنگ کا جو اہم مقصد ہے وہ آپس میں جو ریلیشن شپ ہیں، چاہے وہ ڈیفنس کے لیول پہ ہوں، چاہے نیشنل سیکیورٹیز کے لیول پہ ہوں، اور چاہے اکنامک کے لیول پر ہوں، وہ ان 4 بڑے کنٹریز کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوارڈ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن اب یہ معاملہ اور اپنی اہمیت پکڑتا جا رہا ہے۔ چائنا کے جو کنسرن میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں، اس میں چائنا کا یہی کہنا ہے کہ آپ ہم سے ڈپینڈنسی اپنی دور نہیں کر سکیں گے۔ وہ دنیا بھر کے جہاں جہاں میڈیا آؤٹلیٹس کو وہ ایک طرح سے اپنا حامی بنا سکتے ہیں، چائنا والے، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی والے، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کھل کے کہ آپ ہم سے جان نہیں چھڑا سکو گے، آپ کو ہماری اکانومی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور کوارڈ کے جو بڑے 4 کنٹریز ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم چائنا کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے، مگر وہ یہ ضرور انڈیکیشن دے رہے ہیں، اور آج کے دن جب یہ میٹنگ ہو رہی ہے یہ انڈیکیشن اور بڑھ گئی ہے کہ آپ سے ہم ڈپینڈنسی دھیرے دھیرے ضرور ختم کریں گے۔ ایک وقت تھا کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ پہ چائنا کا بہت ہی انفلوئنس بڑھ چکا تھا، لیکن اب کچھ سالوں سے جب سے کنزرویٹو گورنمنٹ آسٹریلیا میں آئی ہے، انہوں نے چائنا سے اپنی دوری بنا دی ہے۔ چائنا کو اس بات کا بہت دکھ ہے، چائنا نے بہت دھمکیاں بھی دی، مگر جب سے آسٹریلیا کے ساتھ امریکہ اوپنلی آن بورڈ ہوا، جب سے آسٹریلیا کے ساتھ بھارت کی دوستی، جاپان کی دوستی اور گہری ہو رہی ہے، اب چین کی دھمکیاں آسٹریلیا کو جانا بند ہو چکی ہیں۔ بھارت کے ساتھ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے بہت بولنگ کی، ریسنٹلی بولنگ کی، ابھی بھی وہ فیس آف ایک طرح سے چل رہا ہے، تھوڑی سی ٹینشن میں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ جو کوارڈ ہے یہ صرف اکنامک لیول پہ ہی چائنا کو کنٹین نہیں کرے گا، بلکہ نیشنل سیکیورٹیز کے حوالے سے بھی کرے گا۔ اور صرف یہ 4 ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی آن بورڈ ہے، اس میں جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں وہ بھی اس کوارڈ کا ساتھ دیں گے، یورپین یونین بھی ساتھ ہے۔ تو چائنا کو واقعی ہی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ چائنا نے جو اپنا ماڈل بنایا تھا کہ 1 وے ٹریفک کے ذریعے، یعنی اپنی بات منوائی جائے، اور اپنی بات منواتے اپنی ہیجمنی بھی، اپنی جو ایک طرح سے پاور بھی ہے وہ بھی دکھائی جائے۔ میرا انالیسس یہ ہے، آپ کے بھی ہم کویسچن لیں گے، آپ کی بات چیت بھی ساتھ شامل ہوگی۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ چائنا بہت بڑی فل فلیج وار کی جانے کی نہ پوزیشن میں ہے ویسٹرن ورلڈ اور بھارت کے ساتھ، اور نہ افورڈ کرتا ہے، اور اس کا زیادہ بڑا گول اکنامک ٹائیکون بننا تھا، وہ ایک طرح سے بن چکا ہوا ہے، لیکن اکنامک جائنٹ کا جو مینٹین رہنا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ شاید اب آسان نہ ہو، چونکہ بھارت بھی دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ پہلی بڑی اکانومی آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، دوسری بڑی اکانومی اس وقت چائنا ہے، تیسری بڑی جاپان ہے، تو بھارت بھی اس وقت 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ یہ بھی اینالائز کیا جا رہا ہے دنیا بھر کے میڈیا میں کہ جاپان کا ٹریڈ بھی کوئی آلموسٹ اوور $300 بلین کا چائنا کے ساتھ ہے، تو جاپان کیا افورڈ کر لے گا چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی جو شراکت داری ہے کم کرنے میں؟ لیکن جاپان میں بھی جو ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں، جاپان بھی ٹریڈ جتنا پاسیبل ہے وہ رکھے گا، لیکن وہ
اس ٹریڈ کو کسی اور لاس میں، کسی اور نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹ میں وہ ایک طرح سے راہ میں نہیں آنے دے گا۔ سچویشن یہ ہے کوارڈ کی یہ میٹنگ جو چل رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لائیو سپر چیٹ میں جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے یہ دوست جن کا اکاؤنٹ شنیجس کے نام سے ہے، ہمیں ہر بار انڈین کرنسی میں سپر چیٹ پہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے پے پال کے اکاؤنٹ میں paypal.me/TagTV International۔ آپ 24/7 اراؤنڈ دا ایئر اراؤنڈ دا ویک ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس کرنٹ افیئرس کے لائیو سپر چیٹ میں دوست جڑ رہے ہیں، بات آگے چل رہی ہے۔ میں نے آج کے ایجنڈے میں جو اہم باتیں رکھی وہ کوارڈ کی میٹنگ تھی، اس کا آپ کو احوال سنایا۔ پھر امت شاہ جی صاحب نے جو کنگریچولیشن میسج ریلیز کیا اس کی اب ہم بات کریں گے۔ پھر ہم بات چیت کو لے کر آئیں گے نواز شریف کے ریجن کی طرف، گلگت بلتستان کے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یو ایس میں جو آج ڈیبیٹ ہونی ہے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس اور کمالا ہیرس کی، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ امت شاہ جی کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے 20 سال پالیٹکس میں پورے ہو جانے پر؟ پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ آج کے دن श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल पूरे किए, और इस 20 साल का आकलन राजनीतिक दृष्टि से और इसका विश्लेषण राज्य और देश के विकास की दृष्टि से करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। इसके कई डायमेंशन हैं, मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। गुजरात के अंदर जीरो डेफिसिट बजट दिए, सब पीएसयू को प्रॉफिट में लाकर पीएसयू भी अच्छे से चल सकते हैं ऐसा विश्वास जगाया। गरीब कल्याण का एक नया मॉडल कि उसको टुकड़े नहीं फेंकने हैं, इसका सम्मान भी रहे, जीवन स्तर भी ऊपर आए और उसको रोजगारी भी मिले, इस प्रकार की योजनाएं लेकर नरेंद्र भैया है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे सागर किनारे रहने वाला मछुआरा भाई हो, सबके लिए सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल मोदी जी ने सबके सामने रखा। تو امت شاہ جی نے پوری صورتحال واضح کی کہ مودی جی کا جو پولیٹیکل سفر ہے وہ کتنا جاندار ہے۔ کل ایک بہت ہی بڑے اکانومسٹ جو لیفٹ لینڈ ہے، بہت سارے لیفٹ لینڈ اب اکانومسٹ ہیں، لیکن ان کی جو اکانومی پر جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن سم ٹائم ان کی جو سائنٹیفک انالیسس ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جوزف ایک بہت ہی بڑے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو کل ہی کرٹیسائز کیا، اور وہ ان کا کرٹیسائز کرنا حق ہے۔ ان کے کرٹیسزم سے کتنا بھارت پہ فرق پڑتا ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کو پھر جو بھارت کا وہ ایک ایلیٹ جو طبقہ ہے جو اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مودی جی کے بارے میں کوئی کرٹیسزم آئے وہ اس کو اچھالے، دنیا بھر سے مودی جی کے لیے جتنی اچھی باتیں ہوں اس کا کوئی ذکر نہ کرے۔ کوارڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا فرق پڑا کوئی ذکر نہ کرے۔ میں نے پچھلے شو میں بھی ذکر کیا، میں ایسے لوگوں پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک ریفرنس کے طور پر پھر مس رانا ایوب کی ایک ٹویٹ میں نے آج دیکھی،
اس میں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور میں نے پھر ان کو جواب دیا. پہلے رانا ایوب نے اپنی ٹویٹ میں وہ جو کوٹ لیا ہوگا جوزف سٹیگلٹس جو اکانومسٹ ہیں، نوبل لاریٹ ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ کل انہوں نے ایک ویبینار میں دنیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنی بات چیت کی. تو اس ٹویٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رانا ایوب لکھتی ہیں کہ مودی ہیز ٹرائیڈ ٹو ڈیوائڈ یور کنٹری، Muslims against Hindus, and that is going to undermine your society and economy no matter what else happens. This fundamental division will weaken India forever. جوزف اسٹیگلٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا رانا ایوب نے. میں نے پھر جواب لکھا آج صبح ہی کہ لیفٹ اسلامسٹ الائنس از دا کاز آف ڈویژن ان انڈیا، not Prime Minister Narendra Modi. People like Mr. Joseph Stiglitz have associated themselves with extreme left political forces, hence losing their own credibility. میں نے بھی اسٹرانگ جواب لکھا. بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے لیول پہ نوبل لاریٹ ہیں اور آپ ایک ہی طرح کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی تو لوز ہوتی ہے. اب جوزف یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو اتنا بڑا نقصان ہوگا، فار ایور نقصان ہوگا اکانومی کے لیول پہ. تو کوارڈ میٹنگ وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کچھ تبدیلیاں آگے ہونے جا رہی ہیں. دنیا کی کتنی بڑی بڑی بزنس پارٹنرشپس انڈیا کے ساتھ بننے جا رہی ہیں. ایک تو وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو انڈیا میں مسلم ہندو ڈیوائڈ کی بات ہے، یہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں امریکہ یورپ میں کچھ ایکسٹریم لیفٹ کے اور ان کے بڑے نام بھی ہیں، ان کو کتنا پتہ ہے گراؤنڈ پہ وہاں پہ کتنی ڈیوائڈ ہے. انفیکٹ یہ ڈیوائڈ تو صرف اور صرف رانا ایوب اور ان جیسے لوگوں کے یا ایکسٹریم لیفٹ لوگوں کے کاروبار کو چمکانے کے لیے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز پر اگر جو لوگ بھارت میں رہتے ہیں، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، اب کووڈ کے دنوں میں نہیں آ جا پا رہا، تو مجھے تو کوئی جنتا کے لیول پہ ایکسٹریم ڈیوائڈ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ ہر سوسائٹی میں تھوڑی بہت پولرائزیشن ہوتی ہے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیل رہی ہوتی ہیں. بھارت میں یہ جو پولرائزیشن کا کھیل ہے پہلے کی سرکاروں میں بہت زیادہ رہا ہے. مودی جی کی ان دونوں سرکاروں میں تو نسبتاً کم ہو گیا، مگر اس کا ڈھول زیادہ پیٹا گیا، اس کو پروجیکٹ زیادہ کیا گیا. تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہے جو ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ اور ایکسٹریم اسلامسٹ لوگ، جب ایکسٹریم اسلامسٹ یا اسلامسٹ بھی کہتا ہوں تو اس سے مسلمز مراد نہیں ہیں. مسلمز جنرلی میری طرح کے 9 to 5 ریگولر لوگ ہیں جو کسی بھی سماج میں اپنی زندگی ایک ریگولر انسانوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں. اسلامسٹ وہ ہیں، وہ ویری ٹائنی پرسنٹیج آف دوز مسلمز جو اسلام کو پولیٹیکل اسلام کے طور پر یوز کرتے ہیں، اس کو ایک ویپن کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی صورتحال ہے. ان کے ساتھ ایکسٹریم لیفٹ جڑ چکا ہوا ہے. نہ مسٹر جوزف اور ان جیسے جو ہائی فائی قسم کے جو لاریٹ اور انٹلیکچوئل ہیں، نہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کی سمجھ آتی ہے. وہی کتابوں کے 200 سال پرانے فارمولے یہ اپلائی کرتے رہتے ہیں. یہ بات چیت ہم اپنے لائیو سپر چیٹ میں ہر بار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی گمبھیرتا ہے. ہمیں تھوڑا نہ تھوڑا اس کو ڈسکس کرنا ہی پڑتا ہے. نہ چاہیں بھی تو اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم بہت سارے اس وقت ہمارے پاس کویشچنز بھی آ رہے ہیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں جو کویشچنز آ رہے ہیں ہم ان کو انڈائریکٹ انفیکٹ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمنٹس ہیں وہ بھی بے تحاشا ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دوست ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. میں ہر بار اور بار بار دہراتا ہوں کہ آپ کی ہم ٹیگ TV کے لیے جو کنٹریبیوشن اور ڈونیشن ہے وہ بہت ہی
ایزی ہے پے پال کے اکاؤنٹ کے راہیں paypal.me/tagtv انٹرنیشنل. ہم دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیریٹو کو آگے لے کر چلیں اور جو سچویشن ہے ہماری وہ کامن نیریٹو کی، وہ جس کو میں نیریٹو کا پریوار کہتا ہوں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بلڈ کریں. کویشچنز آ رہے ہیں، میں کچھ کویشچنز لیتا ہوں، ڈائریکٹ کچھ کویشچنز آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جو اور بھی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے وہی ساتھی جو ہر بار باقاعدگی سے آتے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں. میں ان کو پروننسیٹ شاید انہوں نے بھی کوئی الفابیٹیکلی کیا ہوا ہے. شنیجس SHNIJS. کویشچن ان کا ہے where do Turkey going after making very bad statement about Saudi UAE that most probably they won't survive in future. Similarly Jerusalem in their is their city. دیکھیے یہ آج کے ایجنڈے میں ہم نے نہیں شامل کیا، مگر سپر لائیو چیٹ میں آپ کوئی بھی کویشچن کریں وہ ہم ایجنڈے میں لے آتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا جا سکتا تھا. اس کا کارن یہ ہے کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ کا دورہ قطر چل رہا ہے اور وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں وہ دیتے ہیں. ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک چل ہی رہا ہے، ایک فیس آف آئیڈیالوجی کے لیول پہ. تو اس سے ترکی، وہ کویشچن یہ کہ ترکی کہاں جائے گا؟ ترکی نے اب کہیں نہیں جانا. ترکی پہلے یورپین یونین میں شامل ہونا چاہتا تھا، جو ان کی ماڈرنسٹ قوتیں تھیں وہ ان کو شامل کرنا چاہتے تھے. جو ماڈرنسٹ بھی تھے وہ بھی چونکہ آرمینینز کا جینوسائیڈ نہیں مانتے تھے، وہ بھی اپنی نیشنلزم میں اتنا آگے چلے جاتے تھے کہ وہ جو یورپین یونین کا لبرل ایک فارمیٹ ہے اس میں نہیں جاتے تھے. تو ماڈرنسٹ بھی جو کبھی پاور میں ہوتے تھے ٹرکی میں، وہ بھی ٹرکی کو یورپین یونین میں نہیں لے کے جا سکے تھے. ایک بار میں نے ہفنگٹن پوسٹ میں ایک کھل کے کالم لکھا تھا، ترکی والوں کو اپنے اس ماڈرن زمانے میں بڑی فکر تھی کہ ہمیں یورپین یونین کیوں نہیں اپناتا. تو میں نے لکھا تھا آپ کو کیوں فکر ہے یورپ کا حصہ بننے کی؟ آپ یورپ کی طرح بیہیو کریں. آپ بے شک یورپ کا حصہ نہ بنیں، آپ بیہیو کریں، ماڈرنائز اپنے آپ کو ٹرولی شو کریں. صرف وہ وائن پی لینے سے یا ماڈرن باتیں کر لینے سے ماڈرن نہیں ہوتے. آپ کو بیہیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تب نہیں کیا تھا تو اردوغان کیسے کریں گے؟ اب اردوغان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یورپین یونین یا اس ماڈرنائزیشن میں تو جانے کا خود بھی خواب نہیں دیکھتے، خود بھی یورپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اب وہ جو اسلامسٹ بلاک تھے یا اسلامک کنٹریز کے جو بلاک تھے ان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسے نکلتے چلے جا رہے ہیں. تھینک یو شنجیش جی، آپ کی وجہ سے ہم نے اس سبجیکٹ کو بھی آپ ایجنڈے میں شامل کر لیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹیگ ٹی وی کا لائیو سپر چیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر منڈے، وینسڈے، فرائیڈے کو بھارت کے سمے کے مطابق رات 10 بجے آتا ہے اور یہاں ٹورانٹو، نیو یارک، DC کے سمے کے مطابق 12:30 PM پہ شروع ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی تقریباً بات چیت ہوتی ہے. آپ کے کویشچن بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی پارٹیسپیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہم بھی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انگیج کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی لائیو سپر چیٹ آئے اس میں جو کرنٹ افیئرس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور اس پہ اپنے ویوز دیے جائیں. یہی آپ سننا چاہتے ہیں ہم سے، چونکہ کرنٹ افیئرس جو اس وقت کے تازہ ترین ہے، اس لمحے کے تازہ ترین ہے، وہ ٹیگ ٹی وی آپ کو اپنی کمنٹری کے ساتھ پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ کی کنٹریبیوشن اور ڈونیشن ہمیں paypal.me/tagtv انٹرنیشنل پر 24/7 مل سکتی ہیں. ہمارے آج کل کے تمام تازہ ویڈیو میں اس کی ڈسکرپشن کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے. بات چیت ہم کر رہے ہیں آج کے ایجنڈے کے حوالے سے لائیو سپر چیٹ میں، اور اب ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے نواز شریف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے. ان کے خلاف ٹرین کے غداری کے مقدمے بن رہے ہیں. انہوں نے ایک تقریر کیا کی کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چبھ گئی. میں نے کئی انالیسز میں کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ یقینی طور پر نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، مگر یہ ان کی ایک انٹرنل فائٹ ہے
अब ये देखना है कि इमरान खान जिसको वो अपना लाडले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाए थे वो कब जाते हैं, उनकी एग्ज़िट किस तरह होती है पॉलिटिक्स से, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके और इस तरह क्या मुकदमे बनेंगे इंटरनल फाइट्स में। आगे आने वाले दिनों में हमें अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत है। यहाँ पे सिर्फ मैं इस मामले में इतनी ही बात कहूँगा कि नवाज़ शरीफ हों या पाकिस्तान के कोई भी लीडर रहे हों, हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, उन सब को गद्दारी कहा गया। मिस्टर जिन्ना की बहन इलेक्शन में एक फ़ौजी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, वो भी गद्दार हुई थी। इवन फ़ौजी लोग जो डिक्टेटर बने, मुशर्रफ की एग्ज़ाम्पल है, वो भी गद्दार करार पाए, फिर वो कभी हीरो हो जाते हैं, कभी गद्दार हो जाते हैं। ज़ियाउल हक भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कुछ जो सर्कल्स हैं उनकी आंखों में गद्दार हैं, कुछ के मुताबिक वो हीरो हैं। तो वो अमल जो है वो हर वक्त वहाँ पे चलता रहता है। जो कल का गद्दार होता है वो आज मुहिब वतन बन सकता है जब उनको उनकी ज़रूरत होगी इस्टेब्लिशमेंट को, और जो कल का मुहिब वतन है वो आज का गद्दार बन जाएगा। ये सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सूरत हाल बहुत गर्मा गर्म है। पाकिस्तान ने ये एक तरह से इंडिकेशन दे दिया कि हम इसको 5वां अब प्रोविंस बनाएंगे। भारत को इस पे बहुत एतराज़ है, भारत इस पे बात कर रहा है, यकीनी तौर पर भारत को बात करनी चाहिए। लेकिन जो अंदर की कहानी है वो मैंने कई दफ़ा बयान की। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को 5th प्रोविंस नहीं बनाना चाहता था। अगर वो बना लेता तो पाकिस्तान का जो क्लेम है रियासत जम्मू कश्मीर, उनका ये ख्याल है या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या वो अलग से कंट्री बन जाए, वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब से भारत ने आर्टिकल 370(35)(a) ख़त्म किया, पाकिस्तान के विरोध अपनी जगह पे, यूएनओ में इमरान खान की तकरीरें अपनी जगह पे, ये सब दिखावे का काम है। इनको पता है कि वो भारत के फ़ैसले को ज़रा भी अब हिला नहीं सकते। तो अब फिर ये एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि चलिए हम अपना फिर सूबा बना देते हैं। उसके बाद सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो जाएगी। मगर जहाँ ये सूबा बनाना चाहते हैं वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बाबा जान और बहुत सारे, वो सभी के सभी इस वक्त जेलों में हैं। उनके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। आज पाकिस्तान से ये खबर आई है कि हम उनको रिहा कर देंगे। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। मैं यहाँ पे एक नंबर देख रहा हूँ सामने स्क्रीन पे, अक्षिफ़ा चौधरी जी का 101 रुपये इंडियन इन्होंने हमें डोनेट किए यूट्यूब के सुपर चैट लाइव में। थैंक यू वेरी मच। और भी साथी हमें 101 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, हम सब के ममनून हैं। मैं 101 के बारे में हर बार फिक्र करता हूँ, ये शगन का वर्ड है, थैंक यू। ये एक इसमें अच्छी स्पिरिट शामिल है। तो अक्षिता जी थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्री भी हम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आपको जो करंट अफेयर्स हैं उसके साथ अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा था, वहाँ के प्रोटेस्ट के हवाले से एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, डरना होगा, जालिमों के खिलाफ दुश्मनों के खिलाफ। मैं असीरान हिंजा की फैमिली मेंबर हूँ और हम कल सुबह 10 बजे से रात गए यहाँ धरने में हैं और आज सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि वो कोई हमें फ़ैसला सुना दे। हमारा मुतालबा है कि जो 14 असीरान जेल में हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, और जब तक अब सुनने में आ रहा है हमारे 2 भाइयों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को बाद की मुद्दत का बताया जा रहा है। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। जब तक हमारे 14 भाई हमारे सामने नहीं आते तब तक ये धरना जारी वो सारी रहेगा।
ये धरना चाहे हमें गिलगित तक रैली की शक्ल में क्यों न ले जाना पड़े, गिलगित में भी धरना क्यों न लगाना पड़े, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे 14 बेगुनाह भाई हमारे साथ सामने नहीं आते। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा। आज के इस धरने के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक ख़ानदान वालों का धरना नहीं है या असीरान की धरना नहीं है, इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल है, हुंजा के अवाम सारे इसमें शामिल है, बाज़ार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी भरपूर साथ दिया है और इसको हमने कामयाब बनाना है। हम अपने असीरान भाइयों के लिए इस धरने में शरीक हुए हैं। असीरान कमेटी जो भी फैसला करेगी हमने उनका साथ देना है। जो जब तक इनकी रिहाई नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे। इन तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स यहाँ इनके साथ कल से खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक असीरान रिहा नहीं होते, हुकूमतुल वक्त इनको रिहा नहीं करता, हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारी आवाज़ को बढ़ाएगा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान इन असीरान की आवाज़ बनेगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से तवक्को भी है और मेरा मुतालिबा भी है कि आप इस काज में हमारा साथ दें ताकि हम इन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस बेकसूर सज़ा जो काट रहे हैं इनको जेलों। गिलगित बल्तिस्तान की जनता की आपने बातें सुनी, उनके कंसर्न सुने और इसके साथ साथ आपने देखा कि कितना बड़ा इकट्ठ वहाँ चल रहा है। ये सिचुएशन अब किस तरफ जाती है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान इसको जब प्रोविंस के तौर पर डिक्लेयर करता है तो ये अपने अंदर इसको ज़म कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे यूनियन टेरिटरीज़ बन गई भारत में। भारत का इस पे विरोध है। इंटरनेशनल फोर्सेस इसको कैसे देखेंगी या क्या इसको बैकडोर डिप्लोमेसी में ये कहीं तय कर लिया गया अमेरिकन्स के और बहुत सारी स्टेक होल्डर के बीच में कि ठीक है आप विरोध करते रहें लेकिन इस तरह सेटल करते हैं कि पाकिस्तान कभी अब क्लेम नहीं करेगा, अभी तो करता रहेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, लेकिन इनफैक्ट कोई एफर्ट्स नहीं करेगा, कोई ऐसी वॉर की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ बातों की हद तक रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ये गिलगित बल्तिस्तान को अब फॉर्मली अपना हिस्सा बना ले, दुनिया इसको कैसे देखेगी? ये वो मसाइल हैं। ये आपको और मुझे लगे कि ये सेटल भी हो गए हैं तो इनफैक्ट ये सेटल नहीं होते, ये वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे टैग टीवी सुपर चैट लाइव में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन आ रही हैं। कंट्रीब्यूशंस के हवाले से विनय जी, सरीकान जी, अमीर शाह जी, अक्षिता जी, कोविन जी और बहुत सारे साथियों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप में से जिनका अकाउंट है पेपॉल पे, वो पेपॉल के राही हमें paypal.me/tagtv international पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 24/7। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं उनको असल में बीच में एड्रेस भी कर रहा हूँ। मैं साथ साथ यहाँ पे देख रहा हूँ अपनी टाइमलाइन में कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। IPL के बावजूद 1000 के करीब हमें लोग जुड़ चुके हैं, हमारे लिए ये बहुत अहम बात है और हमारी कोशिश होती है कि लाइव सुपर चैट में आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आप तक पहुँचे कमेंट्री के साथ। ख़बरें इस वक्त ख़बरें नहीं रहीं, चूँकि ख़बर वो होती थी जिसका हमें पता नहीं होता था और ख़बर आती थी, हम कहते ख़बर आई है। अब हमें इस बात का इंतज़ार होता है कि इस पे कमेंट्री कब आएगी और वो कमेंट्री जो प्रिसाइज हो, वो कमेंट्री जो बैलेंस हो, वो कमेंट्री जो इंडिपेंडेंट हो। हमारी कोशिश होती है वो कमेंट्री लाएं, चूँकि इस वक्त दुनिया भर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं वो पुराने अपने क्लीशेज़ में फंसे हुए हैं, वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुके हुए हैं, वो खुद उसमें अपना रोल एक पार्टी के तौर पर पेश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ खड़े होते हैं, हम भी पोजीशन लेते हैं। मैं भी कहता हूँ कि जो भारत में इस नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बहुत बेटर है। सदर ट्रम्प, मैं उनके कई ब्लंडर्स होते हैं वो देखता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब मुझे चॉइस कोई नज़र नहीं आती। अमेरिका पर मैं जब भी कमेंट्री इन दिनों करूँ तो मेरी राय में सदर ट्रम्प का री इलेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन की सूरत हाल आप अमेरिका में देख रहे हैं
اور اس الیکشن میں آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے کووڈ-19 پازیٹیو ہو جانے کے بعد بہت بڑا ٹرن آیا. صدر ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ کووڈ-19 سے نہ گھبرائیں, دیکھیں میں خود اس کا وکٹم بنا, میں خود اس کا شکار ہوا اور میں بالکل نہیں ڈر رہا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا. صدر ٹرمپ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یا جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ان ماسک کیا وائٹ ہاؤس پہنچنے کی صورت میں, اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا نے جس طرح اٹیک کیا, امریکن مین اسٹریم میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی صدر ٹرمپ پہ, لیکن صدر ٹرمپ بھی بہت ہی ڈٹرمنٹ آدمی ہیں, ان یوزول ایسے پریزیڈنٹ امریکہ کی ہسٹری میں تو کیا دنیا کی ہسٹری میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی صورت میں کسی نے نہیں دیکھے, جو بلنڈرز بھی کرتے ہیں, عجیب و غریب باتیں بھی کہتے ہیں, مگر اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ری الیکٹ ہونا امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی پوزیشن کیا ہے. جو بائیڈن کے حوالے سے, جو بائیڈن صرف جو بائیڈن نہیں ہے, ان کے ارد گرد کہ جتنا ٹولہ ہے ان کی پوزیشن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کمالا ہیرس جو کبھی اپنے آپ کو افریقن نژاد بتاتی ہیں, کبھی انڈین نژاد بتاتی ہیں, ان کا انڈین بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق ہے. بھارت کے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ بھارت کو اپوز کیا. میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ مائک پینس اور کمالا ہیرس کی ڈیبیٹ رات کو ہوگی, اس ڈیبیٹ کے کانٹیکس میں صدر ٹرمپ کی کیمپین نے جس طرح کا ایک چپتا ہوا ویڈیو بنایا, میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنی کمنٹری ساتھ لاتا ہوں. Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions in new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart. Biden calls himself a transition candidate. He is handing over the reins to Kamala while they jointly embrace the radical left. Slow Joe and phony Kamala. Perfect together. Wrong for America. تو آج یہ ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے. آج رات کو, وینسڈے کی رات کو, امریکن سمے کے مطابق پرہیپس میرا خیال ہے رات کے 9 بجے شاید ہے, چونکہ امریکہ میں اتنے ڈفرینٹ ٹائم لائنز ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے, تو اس میں کس اسٹیٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ٹائم دوں وہ ایک کنفیوژن کی بات ہے. آپ اپنی اپنی اسٹیٹ کے مطابق خود چیک کر لیجئے کہ آپ کی اسٹیٹ کے مطابق کس سمے یہ اسپیچ یا یہ ڈیبیٹ انفیکٹ آ رہی ہے. اس ڈیبیٹ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی کیمپین آفس نے جو مختصر سا ویڈیو ریلیز کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے یہی کہا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ سلو ہیں اور کمالا ہیرس جو ہیں وہ فونی ہیں, وہ یعنی جعلی ہیں ان کے مطابق, کوٹ ان کوٹ, یہ ان کے ورڈنگ ہے. اور یہ بات وہ کھل کے صدر ٹرمپ خود بھی بار بار کہتے رہتے ہیں. تو سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہے, چونکہ کمالا ہیرس جب ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیسی کا کنٹیسٹ چل رہا تھا تو جو بائیڈن کے خلاف تھی, ان کی بہت دھواں دار تقریریں ہوئی تھیں, اور یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. چونکہ اس وقت اس طرح کی بات کرنا ان کی ڈیمانڈ تھی تو کمالا ہیرس نے اس وقت بات کی. کمالا ہیرس اب جب سے کینڈیڈیٹ بنی ہیں تو تب سے وہ اپنی انڈین ہیریٹیج کو بھی آگے آگے کر رہی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اب اس کارڈ کو بھی کھیلیں گی اور ان کو شاید جو بھارت کی اسٹرانگ انڈین ڈائسپورا کا جو ووٹ ہے وہ بھی ملے, لیکن ایسا لگتا نہیں. صدر ٹرمپ کی فاسٹ ریکوری فرام کووڈ-19 کے سلسلہ میں بھارتی ڈائسپورا کی طرف سے بہت بڑی بڑی پریئرز ہو رہی ہیں اور وہ جاری ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیموکریٹس کو کچھ زیادہ ووٹ ملیں گے, لیکن بھارتی کمیونٹی میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سپورٹر ہیں ڈیموکریٹس کو, ہونا بھی چاہیے چونکہ یہ پالیٹکس ہے اور یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. تو اینی ہاؤ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ الیکشن جا رہا ہے اور ہم ٹیگ ٹی وی سپر چیٹ لائیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کرنٹ افیئرز. اور میں نے اسکرین پہ دیکھا ہمارے کینیڈا کے ایک بھارتی کینیڈین ساتھی راہل شرما جی نے ایز یوزول ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کیا, بہت شکریہ. ہمیں وہ کویشچنز بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ہم سب دوستوں کے, سب ساتھیوں کے شکر گزار ہیں جو ہمیں
डोनेट भी करते हैं अपने क्वेश्चंस की फॉर्म में, अपने क्वेश्चंस की शक्ल में, अपने कंसर्न्स की शक्ल में, अपने कमेंट्स की शक्ल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपकी इंगेजमेंट हमारे साथ सबसे बड़ी डोनेशन है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। टैग टीवी के परिवार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, नैरेटिव परिवार को हम आपको याद दिलाते हैं फिर एक बार कि हमारा जो पेपॉल का अकाउंट है वो 24/7 365 डेज़ अ वीक आप उसके राही हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। paypal.me/tagtv international। बहुत सारे सवालात मैं यहाँ पे एड्रेस कर चुका हूँ। कोई बहुत ही ख़ास सवाल आपके सामने हो तो वो ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर मैं अभिषेक पांडे जी का देख रहा हूँ कि वो तारिक गोरा जी, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने तारिक फ़तह जी को अपने शोज़ में इंट्रोड्यूस कराया था भारत की। तो कई साथी मुझे तारिक गोरा कह देते हैं, हम एक ही हैं, हमें आपस में हम कई विचारों पे मैं और तारिक फ़तह जी डिसएग्री भी कर जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो कॉमन थॉट्स हैं उस पे हम एग्री भी करते हैं। थोड़ा सा जो जब लेफ़्ट की बात होती है तो वो तारिक जी ज़रा ज़्यादा चले जाते हैं तो लेफ़्ट की तरफ, तो लेकिन यही हमारी दोस्ती है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तारिक फ़तह जी मुझे बता रहे थे कि जब वो भारत में जाते हैं तो उनको कई लोग ये कहते हैं कि ताहिर फ़तह जी आपका क्या हाल है, तो हमारे दोनों के नाम भी बहुत मिलते हैं। तो सवाल है यहाँ पे पांडे भाई का कि वो ये कहते हैं कि इंडिया चाइना पाकिस्तान जॉइंट फ्रेंडशिप साउथ एशिया रीजन में ये कब होगी? हो भी सकती है कभी, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत हेट्रेड की 73 इयर्स की लेगेसी है, और मुझे कहने दीजिए खुल के हिंदू हेट्रेड की भी, सैडली वो कैसे चली जाएगी? चूँकि हिंदू हेट्रेड की बेस पर ही तो ये कंट्री बना था, जिसकी बेसिस पे मैं एग्री नहीं करता, तो वो नहीं जाएगी। अब फिर उसके बाद पाकिस्तान की सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो सारे के सारे मीडिया हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी यही काम किया कि भाई हम इस हेट्रेड को आगे लेके चलेंगे, तो ये जा नहीं पाएगी। और बहुत ही बड़ा कोई रेवोल्यूशन होगा। आपका क्वेश्चन यही है कि कब होगा ऐसा? तो मुझे तो ऐसा होता फ्यूचर, वो जो कहते हैं ना करीब में, वो नज़र नहीं आता। अब चाइना को भी आप उस में ला रहे हैं। देखिए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जब तक है तब तक कोई चांस नहीं है कि चाइना भी चेंज होगा। चाइना की भारत के साथ जो हेरिटेज है वो काफ़ी सांझी भी है, लेकिन जब तक चाइना में डेमोक्रेसी नहीं आती, चाइना उस हेरिटेज को दिल से तस्लीम नहीं करेगा। तो अभी ये दूर हैं, बातें काफ़ी दूर हैं, लेकिन वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। हम एक फास्ट पेस ज़माने में रहते हैं। आज से 20-25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं आपके साथ लाइव सुपर चैट कर रहा हूँगा। तो ये इंटरनेट ने जिस तेज़ी से दुनिया को बदला है, आज से 20-25 साल पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती थी, मैकडॉनल्ड या इस तरह की, वो सारी की सारी कमोडिटी बेस, प्रोडक्शन बेस होती थी। अब इंटरनेट बेस है, अब फेसबुक है, ट्विटर है, तो वो कोई आप उनकी इन्वेंटरी तो कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, तो हो सकता है ये भी फास्ट फेस में कभी आ जाए। तो हम बहुत मशकूर हैं, दोस्त अहबाब हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 101 का फिगर भी चल रहा है। अभी सूरज जी ने 101 का यहाँ पे किया, स्वराज भाई ने। यहाँ पे मनीषा देदिया जी ने, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, 2000 रुपये इंडियन हमें कंट्रीब्यूट किया। हम सब साथियों के जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे आपके ये कंट्रीब्यूशंस क्वेश्चंस कंसर्न्स कमेंट्स की सूरत हो, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ जो आपकी डोनेशन है वो हमारे पेपॉल के अकाउंट्स पे paypal.me/tagtv international के राही 24/7 अराउंड द ईयर हो सकती हैं।
ہمارا جو کرنٹ افیئرس کا آج کا شو ہے وہ اب اپنے بالکل آخری لمحوں میں ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں جڑے. کچھ کویشچنز ہم آخر میں ضرور لیں گے. راہل شرما جی کا کویشچنز یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ڈز بی جے پی اونلی ڈپینڈ آن مودی جی آر پیپل ایکچولی کنیکٹ ود آئیڈیالوجی اینڈ ول سپورٹ فیوچر لیڈرز لائک امت شاہ ایز ویل ایز ایف مودی جی ریٹائرز. راہل جی آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بی جے پی میرا نہیں خیال کہ صرف مودی جی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ان کا یہی ہے کہ یہ سفر آگے جائے. مودی جی انڈاؤٹلی ایک آئیکونک لیڈر ہیں. بی جے پی کو جس لیول پہ مودی جی لائے ہیں اپنی آئیکونک پرسنالٹی کے ذریعے, وہ واقعی بی جے پی کا ایک ہائٹ کا زمانہ ہے. لیکن مودی جی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, امت شاہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جرنی چلتا رہنا چاہیے. مودی جی کی جو لیگسی ہے وہ جتنی اس میں گہری ہوگی, جتنی ڈونگی ہوگی, اس کا فائدہ آنے والی نئی لیڈرشپ کو ہوگا. امت شاہ جی بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. صرف 2 ہی پرسنالٹیز نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ مودی جی اور امت شاہ جی کے اس زمانے میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ اندر ہی اندر اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے آپ کے سامنے ہے پالیٹکس, چاہے بھارت کی ہو چاہے دنیا کی ہو, اور خاص طور پر ڈیموکریسی کے زمانے میں اور خاص طور پر ڈیموکریٹک کنٹریز میں, اس میں کوئی فیملی لیگیسیز نہیں ہوتی ہے. بی جے پی میں تو فیملی لیگیسی بھی نہیں ہے. پاکستان میں آن دا ادر ہینڈ آپ کو فیملی لیگیسی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے. بھارت میں کانگریس آپ کے سامنے ہے. میں فیملی لیگیسی کے بھی خلاف نہیں ہوں, ایز لانگ ایز جو نئے آنے والے لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ثابت کر سکیں, بتا سکیں کہ وہ بھی اس لیڈرشپ کے اہل ہیں. اگر وہ اہل نہیں ہیں, صرف اس فیملی لیگیسی کی وجہ سے آگے آتے ہیں, تو پھر اس کا نقصان ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے, ان فیملیز کو بھی ہوتا ہے. اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ خود اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن بھارت میں اس وقت بی جے پی کا جو فیس ہے وہ آف کورس مودی جی ہیں, وہ ایک آئیکونک لیڈر ہیں. مگر مجھے ان کی اندر کی سطح پہ بہت سارے نام نظر آ رہے ہیں جو لگتا ہے کہ آنے والے 5, 10, 15 سالوں میں وہ اپنا آپ منوائیں گے. اگر نہیں منوا پائیں گے تو ڈیموکریسی میں وہ پھر پیچھے, پارٹی کو بھی پیچھے لے کے جاتے ہیں یا خود کو بھی پیچھے لے کے جاتے ہیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ مودی جی کی جو اس وقت کی لیگیسی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ اگر ہو گئی بہت بڑی تو آئندہ بھی مودی جی ری الیکٹ ہو سکتے ہیں. کویشچن ہے انکر شرما جی کا, واٹ از یور اوپینین آن فیوچر آف پولیٹیکل کیریئر آف مریم نواز. جو میں نے ابھی بات کی اس سے جڑی ہوئی بات ہے. مریم نواز ایک بریلینٹ لیڈر ہیں. پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں اب دونوں فیملیز کی, شریف فیملی کی بیٹی مریم نواز اب یہ اہل ہیں, اپنے لیگیسی کے باوجود, فیملی کو کیری کرنے کے باوجود یہ کمپیٹنٹ ہیں. اسی طرح زرداری بھی مجھے کمپیٹنٹ نظر آتے ہیں بھٹو فیملی کی طرف. صرف وہ اپنے فیملی کا نام نہیں لے کے چل رہے. عمران خان نے کوشش کی تھی کہ میں فیملی لیگیسی سے باہر کی پالیٹکس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرواؤں. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا بھی, ان کا یہ دعویٰ بھی ہوتا تھا کہ یہ خاندانوں کی حکومت نہ چلے. مگر یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان باہر کے ہونے کے باوجود ایک ڈائنامک نام ہے, یہ میں مانتا ہوں, ایک وائبرنٹ نام ہونے کے باوجود, دھواں دار تقریریں کرتے تھے, اس کے باوجود پرائم منسٹر کے فارم میں آ کے وہ بالکل ٹھوس ہو گئے, بالکل نالائق ثابت ہوئے. یہ میری اوپینین میں اور بہت سارے کمنٹیٹرز کی اوپینین میں, اور اس کی ایویڈنسز موجود ہیں. ٹھوس ہو گئے. اور جو مریم نواز ہیں وہ اپنا آپ منوا رہی ہیں. بھارت کی میں پھر بات, وہ جو راہل شرما جی نے سوال کیا تھا انکر شرما جی سے پہلے, کہ وہاں کی لیڈرشپ میں, تو وہاں پہ مودی جی فیملی لیگیسی سے ہٹ کے آئے تھے. ایک آئیکونک
प्राइम मिनिस्टर, एक आइकॉनिक लीडर के तौर पर उन्होंने अपना आप मनवाया। चाहे ये राना अयूब जैसे लोग जिनके अपने बहुत ही पैटी छोटे छोटे इंटरेस्ट होते हैं, इस तरह की इशराफी जो मर्ज़ी कहते रहें, चुन चुन के वो कीड़े निकालते रहें, चुन चुन के झूठी किताबें लिखते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पर, चाहे वो फैमिली लेगेसी की हो। अगर उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं तो वो आगे आएंगे। मरीम नवाज़ इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। मोदी जी जो फैमिली लेगेसी से नहीं है इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। आखिरी कोई क्वेश्चन हो इम्पॉर्टेंट तो वो सकन जोशी जी का, विल ट्रम्प शायद वो कहना चाहते हैं विन द इलेक्शन। मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे, ये मेरी ओपिनियन है। अब तो बिल्कुल सर पे आ गए इलेक्शन, और अब देखते हैं कि वो इलेक्शन जो हैं किस तरह के रिज़ल्ट्स लाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, और उसके बाद जब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आएंगे फिर हम बातचीत करेंगे। टैग टीवी लाइव सुपर चैट में आपने बातचीत सुनी मेरे साथ करंट अफेयर्स के हवाले से। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब ने साथ दिया। हमारा ये जो 1 घंटा होता है इसमें आप भरपूर साथ देते हैं और कंट्रीब्यूशंस भी देते हैं, डोनेट भी करते हैं। जब हम 1 घंटे के बाद ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं तो आप हमें paypal.me/tagtv international के लिंक पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा लिंक आपको स्क्रीन पे भी सामने नज़र आ रहा है, और हमारे तमाम रीसेंट वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। आप हमारा साथ 24/7 अराउंड द ईयर दे सकते हैं। आज का हमारा टैग टीवी का बिला तकल्लुफ़ तजिया लाइव सुपर चैट की सूरत में देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.